محترم ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ کو بھی یہ اشارے مل رہے ہیں؟ اللہ کی مدد قریب ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسے اشارے آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کیسے دل کے کسی کونے میں یا شاید حالات کی خاموشی میں چھپے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اشارے کیا ہوتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ واقعی اللہ آپ کے ساتھ ہے، کہ وہ مدد جو دعاؤں میں مانگی تھی بس آنے ہی والی ہے؟ کبھی کبھی زندگی ایک دم چپ ہو جاتی ہے، آس پاس سب کچھ چل رہا ہوتا ہے مگر اندر جیسے سب رک چکا، نہ دل کو سکون ہوتا ہے، نہ آنکھوں کو نیند، اور نہ کسی بات میں راحت۔ ایسے میں ایک احساس، ایک لمحہ، ایک خیال جو بار بار دل میں ابھرتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو حوصلہ رکھ، میں تیرے قریب۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جن راستوں پر اندھیرے تھے وہاں اچانک روشنی کی کرن پھوٹتی ہے؟ وہ روشنی جو دکھتی تو نہیں مگر محسوس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ وہ اشارے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اور شاید آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے، احساس کیا ہے کہ جس وقت آپ بالکل ڈوب چکے تھے اسی وقت کوئی غیبی طاقت آپ کو تھام لیتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اب بس صبر مکمل ہوا، اب مدد آنے والی ہے؟ آج کی ویڈیو ایک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تھک چکے ہیں، جو کر چکے ہیں اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ ہم قرآن سے بات کریں گے، ہم حدیث سیکھیں گے کہ وہ کون سے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے۔ بس ایک قدم اور پہلا اشارہ ایسے لوگوں کا آ جانا جو صرف مدد کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف اور صرف ایک خاص وقت پر آتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں؟ نہ وہ دوست ہوتے ہیں، نہ رشتہ دار، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن وہ آپ کی زندگی میں ایسا راستہ کھول جاتے ہیں جسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کو آپ کی مدد کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ خود آپ کی مدد کے لیے پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں۔ سورۃ الطلاق۔ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں اچانک آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ انسانوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، لیکن اصل مدد اسی کی ہوتی ہے۔ ایک عورت جس کا شوہر بیمار تھا اور گھر چلانے والا کوئی نہ تھا، وہ بہت پریشان تھی، رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ ایک دن محلے کی ایک انجانی عورت دروازے پر آتی ہے اور بولی، آپ کی بیٹی کو اسکول میں اسکالرشپ مل سکتی ہے، بس فارم بھرنا ہے۔ اسی کے بعد اس بیٹی کی تعلیم کا دروازہ کھلا، پڑھائی مکمل کی، نوکری ملی اور ماں کو سنبھال لیا۔ وہ عورت آج تک واپس نہیں آئی اور نہ ہی کبھی نظر آئی، لیکن اس کا آنا اللہ کا ایک خاموش اشارہ تھا۔ دوسرا اشارہ، دل کا بوجھ ہلکا ہونا۔ بغیر کسی وجہ کے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ دن بھر تھکے ہوئے تھے، سوچوں کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں ٹوٹ پھوٹ، لیکن اچانک کسی لمحے کو ایسی شے آئی کہ دل ہلکا ہو گیا؟ نہ کوئی بڑا واقعہ ہوا، نہ کسی نے آ کر تسلی دی، نہ کوئی حل نکلا، بس دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کے حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ آپ کو اندر سے سنبھال رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سورہ رعد۔ یہ سکون اس وقت آتا ہے جب اللہ آپ کے دل میں خود اپنا نور اتارتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ اپنے بندے کی طرف اس وقت زیادہ متوجہ ہوتا ہے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی طرف سے دروازے بند ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف سے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان جو کئی مہینوں سے بے روزگار تھا، رشتہ دار طعنے دے رہے تھے،
تھے، والدین خاموشی سے فکر میں تھے۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا تھا، بالکل خالی دل کے ساتھ۔ کسی نے آ کر اسے ایک دعا بتائی۔ اس لمحے اسے لگا کہ دل کا وزن اتر گیا ہے۔ اگلے دن اسے ایک ایسا فون آیا جس کا نہ اس نے انتظار کیا تھا، نہ امید رکھی تھی۔ تیسرا اشارہ وہ دعائیں جو اچانک دل میں اترتی ہے بغیر کسی وجہ کی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کسی خاص دعا کو مہینوں سالوں سے بھول چکے تھے، لیکن اچانک ایک دن وہی دعا دل میں گونجنے لگتی ہے؟ نہ کوئی حالیہ واقعہ ہوا، نہ کوئی یاد تازہ، بس دل اٹھتا ہے یا اللہ وہی مانگنا ہے، وہی مانگنا ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ دعا ابھی تک محفوظ رکھی ہے اور اب وہ قبولیت کے قریب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت محض تسلی نہیں، یقین ہے کہ جب آپ کو پرانی دعا یاد آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ اسے پورا کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور نہ کہے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک شخص جو کئی سال پہلے مکہ گیا تھا، کعبے کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے ایک دعا مانگی، یا اللہ اپنا کرم دکھا، عزت دے دے۔ واپس آیا، سب کچھ بھول گیا، زندگی معمول پر آ گئی۔ پھر ایک دن ایک معمولی میٹنگ میں کسی نے اس کی تعریف کی اور وہ اچانک رک گیا، کیونکہ اسے وہی دعا یاد آئی جس میں اس نے کہا تھا عزت دے دے۔ اسی لمحے اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا سن لی تھی اور جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ چوتھا اشارہ اندر سے غیر معمولی طاقت کا آ جانا۔ جب سب کچھ ٹوٹ چکا ہو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب دنیا ٹوٹتی ہے آپ اندر سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ کی ہمت بڑھنے لگتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ابھر رہا ہے جو آپ کو غیر معمولی طاقت دیتا ہے، اور وہ طاقت صرف اللہ کی مدد کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی کوشش کی کہ اب کچھ نہیں بچا، لیکن پھر بھی ایک طاقت ہے جو آپ کو چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، یہ وہ غیر معمولی قوت ہے جو ان انسان کو شدید تکلیف میں بھی ہمت دیتی ہے۔ یہ ایسی قوت ہوتی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ ایک والد جس کا بیٹا بیمار تھا اور کسی علاج سے امید باقی نہیں تھی، وہ راتوں کو جاگتا، دعائیں کرتا اور ہر دن اپنے بیٹے کو امید دلانے کی کوشش کرتا۔ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور کسی کے پاس علاج کا کوئی حل نہیں تھا، وہ والد بھی آواز سے روتا ہے، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ ابھی تک اس کی ہمت کا دامن نہیں ٹوٹا ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک نیا علاج سامنے آیا اور وہ بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس والد کو سمجھ آیا کہ اللہ کی مدد اس کے اندر کی طاقت میں چھپی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ طاقت تھی جو اسے اس وقت اور زیادہ مضبوط کر رہی تھی۔ پانچواں اشارہ اللہ کی طرف سے اچانک رہنمائی کا ملنا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ ہر طرف سے پریشان ہو، جب آپ کا دماغ اتنی مشکلات میں گھرا ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر اچانک جیسے کوئی روشنی کی کرن آپ کے دماغ میں آ جائے؟ وہ لمحہ جب اللہ کی طرف سے اچانک رہنمائی آتی ہے اور آپ کو وہ حل مل جاتا ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس حل نہیں تھا، لیکن پھر اچانک آپ کا ذہن صاف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی مدد کا اثر ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں واضح رہنمائی کی صورت میں دکھائی آتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی پریشانیاں اللہ کی رہنمائی سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک نئی سمت مل جاتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ سکون، اطمینان دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی مدد محسوس کی ہے؟ دعا کرے، یا اللہ ہمیں وہ سکون اور ہمت دے جو ہم اپنی زندگی کے اس مشکل لمحے میں
اپنے کھو چکے ہیں۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر ہمارے دل کو سکون دے، آمین۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔